تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی طرح کسی بھائی نے ایک سوال یہ کیا کہ مفتی صاحب مہدوی اور شیعہ کی قربانی کا شرعاً کیا حکم ہے، ان کی گوشت لینا کیسا ہے؟ یہ اسلام میں یہ اہل سنت والجماعت کے اندر داخل ہے نہیں۔ دیکھیں بھئی، یہ شیعہ اور مہدوی یہ جو کچھ بھی فرقے ہیں یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ وہ کہ یہ اسلام، یہ مسلمان نہیں ہیں، چاہے وہ مسلمان یا وہ مسجدوں میں آ کر نماز پڑھتے ہو ہماری، یا وہ کسی بھی طریقے سے دعوت و تبلیغ کے اندر بھی حصہ لیتے ہو، کوئی بھی کیوں نہ ہو، وہ جب تک اپنے عقیدے کو پاک نہیں رکھیں گے، کیونکہ اسلام عقیدے سے مضبوط ہوتا ہے، عقیدے سے باقی رہتا ہے۔ عقیدہ غلط تو پھر عمل سارا غلط۔ تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں تو ان لوگوں کی قربانی بھی جائز نہیں، اور ان کی قربانی کا گوشت اگر کسی کو مل جائے تو پھر اس گوشت کو کسی جگہ پھینک دے، مستقل طور پر جانوروں کو نہ کھلائے۔ یہ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ ان لوگوں کو مسجدوں کی کمیٹیوں میں، مدرسوں کی کمیٹیوں میں ان لوگوں کو نہ جوڑے، کیونکہ ایک آدمی غیر مسلم ہے، اگر وہ اپنے غیر مسلم ہونے کا اقرار کر رہا ہے تو کہیں گے بھئی اچھی بات، چلو غیر مسلم ہے۔ ایک آدمی خدا کا، اسلام کا لیبل لگا کر کے غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، جس کے عقائد غلط ہیں، تو پھر اس آدمی کے نہ قربانی صحیح ہوتی ہے، نہ اس کی عبادت صحیح ہوتی ہے، کوئی بھی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ اپنے عقیدے کو پاک و صاف نہ رکھے۔ دین کی بقا وہ عقیدے سے مضبوط ہوتی ہے، دین کی بقا عقیدے کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر عقیدہ بگڑا تو پھر دین پورا بگڑے گا، عمل پورا بیکار ہوگا۔ اگر عقیدہ آپ کا غلط ہے تو پھر ساری عبادت آپ کی بیکار ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں یا رسول اللہ کہتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں حاضر و ناظر جانتا ہوں، ہمیشہ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں ہر چیز کا علم جانتا ہوں، غیبی علم جانتا ہوں، کسی کے توسط کے بغیر، یعنی اللہ کے جس طرح غیبی علم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غیب کا علم ہے۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھے تو وہ اسلام سے خارج ہے، اسلام سے خارج ہے وہ، کیونکہ حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے، اور اسی طرح غیب کا علم یہ اللہ کے پاس ہے۔ تو اس طرح اگر کوئی آدمی عقیدے کے اندر فرق کر لے تو پھر اسلام سے نکل جاتا ہو۔ تو اس لیے مہدوی جو فرقہ ہے یہ اسلام سے خارج ہیں، ان کو مسلمان نہیں کہا جائے گا، یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کو مسجدوں کی کمیٹیوں میں رکھنا اور مدرسوں کی کمیٹیوں میں رکھنا، یا ان کو مسجدوں میں نماز پڑھ رہے ہیں تو جب ہم جان رہے ہیں تو الگ بات، نہیں اگر ہم جان رہے ہیں تو پھر ان کو سمجھا کر یہ کریں۔ اگر وہ فتنہ فساد کرنے والے ہیں، بھی اگر ان کو کہیں گے تو فتنہ فساد ہوگا، لڑائی جھگڑا کریں گے، کچھ نہ کچھ کریں گے، تو پھر اللہ کے حوالے کر دیں ان کو۔ تو بہرحال اصولی بات اور مسئلہ تو یہ فتویٰ تو یہی ہے کہ مہدوی اور شیعہ یہ اسلام سے خارج ہیں، یہ چاہے جتنی بھی عبادت کر لیں تو ان کی عبادت بیکار ہے۔ اگر وہ قربانی کا گوشت دیں تو قربانی کا گوشت بھی آپ نہیں لے سکتے، اور نہ ان کو اپنی بیٹی ان کو نکاح میں نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی نکاح میں ان کو نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی ان کا بیٹا، اگر کوئی لڑکا ہے اپنی بیٹی ان کو دینا چاہ رہے ہیں تو پہلے اس کو آپ مسلمان بنائیں، پھر اس کو کلمہ پڑھانے کے بعد پھر اپنی بیٹی اس کو دے سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح مہدوی یا شیعہ کی لڑکی اگر آپ کے پاس آ رہی ہے، پھر اس کو کلمہ پڑھائیں گے، مسلمان بنائیں، پھر اس کو اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں۔ بغیر کلمہ پڑھائے آپ اس کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے، جس طرح کہ غیر مسلم کو نکاح میں رکھنا گناہ، تو اسی طرح زندگی بھر زنا ہوگا اور گناہ بھی ہوگا، اور زنا کے اندر زندگی شامل ہوگی۔ تو بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے کہ مہدوی اور شیعہ یہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، تو ان کی قربانی جو کچھ بھی گوشت ہیں وہ نہیں لے سکتے، اور ان کو کسی بھی مکتب فکر کے جو بھی مکتب فکر ہیں اور مکتب نظام جو بھی ہیں تو ان میں ان کو داخل نہیں کر سکتے، نہیں کرنا چاہیے، ان کو کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق دے۔